بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. انگلش پروز میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروز رائٹر کے ساتھ آپ کے سامنے آن لبرٹی بائی جے ایس مل. یہ وہ بک ہے جو ہمارے کورس کا حصہ ہے. جے ایس مل ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ، ایک پولیٹیکل تھنکر، ایک اکانومسٹ اور ایک لٹریری رائٹر. 19 سینچری سے تعلق تھا ان کا. فرام ایج ان کی بنتی ہے 1806 سے 1873. تو یہ جو بک ہے ان کی آن لبرٹی، اس کے میجر 5 سے 6 چیپٹر بنتے ہیں، لیکن اس کے کیونکہ یہ بڑی لینتھی ایک بک ہے، اس کے اندر ڈیٹیلز بہت لینتھی ہیں، تھوڑے سے کانسیپٹس ہیں بھی تھک کانسیپٹس، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے اس کے 2 پارٹس بنائے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے صرف پہلے 2 چیپٹرز. پارٹ 1 میں ہم اس کے صرف 2 چیپٹرز ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریمیننگ چیپٹرز ڈسکس کریں گے. چلیے دیکھتے ہیں جی کہ جے ایس مل آن لبرٹی میں کیا کہتے ہیں. چیپٹر 1 ہے انٹروڈکشن. اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آن لبرٹی، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ جو بک ہے یہ زیادہ تر فریڈم، لبرٹی، سیوک رائٹس، انڈیویجول رائٹس، سوسائٹی، اسٹیٹ اور گورننس، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اور حکومتوں کے اور اسٹیٹس کے جو رویے ہیں اپنے انڈیویجولس کے ساتھ، یہ ان کے بارے میں ہوگی. سو دا ویری فرسٹ کانسیپٹ وچ از ڈسکسڈ ہیئر اٹ از دا کانسیپٹ آف لبرٹی. کانسیپٹ آف لبرٹی کیا ہے، اور جے ایس مل کے بقول لبرٹی کیا ہے، لبرٹی کیوں ضروری ہے، انڈیویجول کی لبرٹی کیا ہے اور ایک کمیونٹی کی لبرٹی کیا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہ کانسیپٹ دیتے ہیں. اسی کانسیپٹ کو انہوں نے سول اور سوشل لبرٹی کا نام بھی دیا ہے. انڈیویجول رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف آرگنائزیشن، لوگوں کی جو انفرادی آزادی ان کی بات کرتے ہیں. اس فرسٹ چیپٹر میں پہلے تو یہ کانسیپٹ ہے کہ لبرٹی کیا ہے یا سول اور سوشل لبرٹی کیا ہے. دوسری جو پوائنٹ اس میں ڈسکس ہو دیٹ از دی اینشنٹ کانسیپٹ آف لبرٹی یا ڈیولپمنٹ آف دا کانسیپٹ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی کانسیپٹ کی، تھیوریٹیکل کانسیپٹ کی، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کی جو ہسٹری جب ہم ٹریس کرنے چلتے ہیں تو ہم گریس تک پہنچتے ہیں، گریک پیریڈ تک پہنچتے ہیں، رومنس تک جاتے ہیں، انگلینڈ تک جاتے ہیں. تو یہاں پر اس چیپٹر میں بھی جے ایس مل نے جو گریک سٹی اسٹیٹس تھیں، جو رومن اسٹیٹس تھیں اور انگلش سوسائٹی، وہاں پر جو اس وقت لبرٹی کا کانسیپٹ تھا اس کو ڈسکس کیا ہے. اور پھر یہ بتایا ہے کہ دیر واز این اینٹیگونزم بٹوین میسز اینڈ دا رولرز. یہ ہمیشہ سے رہا فرام دا اسٹارٹ آف دا ورلڈ آپ کہہ لیں، اینشنٹ ٹائمز میں جہاں جہاں رولرز رہے، جہاں جہاں انڈیویجولز رہے، میسز رعایا رہی، وہاں پر ان دونوں کے درمیان ایک ٹسل، ایک اینٹیگونزم موجود رہا کہ ان دونوں میں سے کون اپنے رائٹس کو یا اپنی ڈیوٹیز کو یا اپنے لاز کو کون بہتر طریقے سے اسرٹ کرنا چاہتا ہے ان کیس آف رولرز، اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے رائٹس کس طرح سے بچانا چاہیں گے. دا پیٹریوٹس ٹرائی ٹو لمٹ دا پاورز آف دا رولرز ان 2 ways. اب جب شروع میں یہ سوسائٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو ہوا یہ کہ انڈیویجولز کو کچھ رائٹس ملے، لیکن وہ جو رائٹس تھے وہ ایکچولی وہ پریکٹس نہیں کر سکتے تھے. تو جو اس وقت کی حکومتیں تھیں، جو رولرز تھے، انہوں نے اپنی لاز کے ذریعے میسز کو کچلنے کے لیے، ان کو خاموش کروانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے قوانین بنائے. جو پیٹریوٹس تھے اس دور کے، یا آپ کہہ لیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے، جو انٹلیکچول کلاس تھی، انہوں نے 2 طریقوں سے جو رولرز کی پاور تھی اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کی. نمبر 1، دے ٹرائی ٹو ہیو سم امیونٹیز ان دا نیم آف پولیٹیکل لبرٹیز اور رائٹس. انہوں نے پہلی چیز جو انٹروڈیوس کروائی وہ یہ تھی کہ دیر مسٹ بی سم پولیٹیکل لبرٹیز اور رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں یا باقی تمام جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو سول لبرٹیز ہیں، شہریوں کے رائٹس ہیں، جو آزادی ہیں، ان کا ذکر موجود ہے. پہلا تو انہوں نے یہ کوشش کی. سیکنڈ، دے ٹرائی ٹو ہیو سم کانسٹیٹیوشنل چیکس ڈیولپڈ، یعنی وہ جو رائٹس تھے ان کو کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیں تاکہ کانسٹیٹیوشن یہ انشور کرے کہ جو انڈیویجول کے جو رائٹس ہیں وہ واقعی محفوظ ہیں. یہ چیپٹر 1 ہمیں بتاتا ہے. اسی طرح جب ہم اسی کانسیپٹ کو اگر آگے ہم لے کے چلیں
تو یہی کانسیپٹ ہمیں لے جاتا ہے ڈیموکریسی تک. وقت کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی ڈیولپ ہوئی, کنگز اور میسرز جو ان کے رعایا تھی اس سے ہم آگے چلے, ڈیموکریسی, پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹس, جو ماڈرن کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا وہ, دا رولرز ٹو بی دیئر سرونٹس. اب یہ ڈیموکریسی نے ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ جو رولرز ہیں دے آر ناٹ ماسٹرز ایکچولی, بٹ دے آر سرونٹس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز اور ڈیولپ ہوئی, یعنی ایک طرف تو یہ ہوا کہ رولرز کو عام آدمی کا غلام یا خادم غلام تو نہیں, خادم بنایا گیا کہ یہ جو رولرز ہیں جو کہ لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں, الیکٹ ہو کے آتے ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے خادم ہیں, یہ آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک چیز اور آئی کہ ضروری نہیں کہ جو میجارٹی ہے وہ جو ووٹ دیا تو وہ بالکل انسان کے لیگل رائٹس کے لیے واقعی ووٹ دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ جو میجارٹی ہے اس نے ایک ایسا ڈیسیژن کیا ہو کہ جو کہ عام ایک ایٹ لارج ایک ہم بڑے پیمانے پہ دیکھیں, اسکیل پہ دیکھیں تو وہ لوگوں کے لیے شاید اتنا اچھا ثابت نہ ہو. So there was one danger to individual liberty, that is the public opinion. So پہلی چیز تو یہ ہمیں سامنے آئی کہ ڈیموکریسی جب ڈیولپ ہوئی تو رولرز کو ہم نے بنایا سرونٹس, اور میجارٹی کی جو ٹیرنی ہے وہ بھی ایک خوف کے طور پہ لی جانے لگی. ایک خوف اور بھی تھا کہ جو انڈیویجول لبرٹی ہے اس کو ایک اور خطرہ درپیش تھا, وہ تھا پبلک اوپینین سے. پبلک اوپینین جو عام لوگوں کی اوپینین ہے دوسرے لوگوں کے بارے, انڈیویجولس کے بارے میں. سو پبلک اوپینین کو انڈیویجول کیسے ٹیکل کرے گا؟ سوال یہ آیا کہ ہاؤ ٹو لمٹ دس ڈینجر. سو کوئی اتنا خاص کنسنسس اس پہ نہیں بن پایا. دیر واز لٹل کنسنسس آن اٹ. انگلینڈ میں کوئی پراپر لا موجود نہیں تھا. ایک ہی چیز تھی, دیٹ واز سیلف پروٹیکشن, کہ آپ اپنے آپ کو صرف پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس پوائنٹ پہ مل نوٹس دیٹ دا رائٹ آف لبرٹی ڈز ناٹ اپلائی ٹو چلڈرن. یہ بچوں پر نہیں ہوتی اور ٹو بیک ورڈ سوسائٹیز, یعنی یہ انڈیولپڈ یا جو ایڈولسنٹ کی ایج تک نہیں پہنچتے طبقات, ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی لبرٹی کا کانسیپٹ. اٹ از اونلی وین پیپل آر کیپیبل آف لرننگ فرام ڈسکشن دیٹ لبرٹی ہولڈس. سو لبرٹی, آزادی, انڈیویجول کی آزادی, یہ صرف ان کے لیے ہے جن کو آزادی کا احساس ہے, جو آزادی کی کوالیفیکیشن پہ پورے اترتے ہیں. ایک ہارم پرنسپل جو ہے وہ بھی j.s.mill نے انٹروڈیوس کروایا, وہ یہ تھا کہ if a person causes harm to others actively or inactively, سوسائٹی میں ایک شخص کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو کیا ہوگا؟ It is appropriate for society to condemn him legally or through general approbation. تو یہ تو پھر سوسائٹی کے لیے ضروری ہو گیا کہ اگر کوئی ایک عام آدمی سول لبرٹی کے نام پہ لوگوں کو اذیت دیتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, تو پھر اس کے خلاف ایک قانون موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کو انڈر چیک رکھا جا سکے. So individuals can never be compelled to do good for the other people. کیونکہ آپ انڈیویجولس کو یہ مجبور نہیں کر سکتے. You cannot force the individuals to always to be very good to others, such as to save someone's life, because to do others would be to cause evil to another person. آپ ایک لیے اچھا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے وہ برا ہو. تو یہ جو انڈیویجول لبرٹی کے اوپر آپ نے بائی فورسیبلی اگر آپ نے کسی کو مجبور کرنا ہے تو یہ تو نہیں کر پائیں گے آپ. In contrast, society only has an indirect interest in what a person does to himself or to other freely consenting people. ایک indirect ایک interest ضرور ہے کہ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے, تو ایک indirectly سوسائٹی کے اوپر اس کے اوپر effect پڑتا ہے. Mill divides the appropriate sphere of human liberty falls into 3 categories. اب مل نے جو ہیومن لبرٹی کا سفیر ہے وہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ریممبر اسٹوڈنٹس, پرٹیکولرلی جو اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ آپ کو اس کورس میں آپ کو بہت الرٹ ہو کے سننا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس میں کچھ بڑے تھک پوائنٹس ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ چلیے گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اب 3 کیٹیگریز بنائی مل نے ہیومن لبرٹی کی, claiming that any free society must respect all 3. وہ کون سی ہیں؟ First, there is the domain of the conscience and liberty of individual thought and opinion. پہلی یہ انسانی ضمیر, human conscience. individual thought اور opinion جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے human conscience پہ, number 1. number 2, second, there is planning one's own life and the liberty of tastes and pursuits. ایک پرسنل جو آپ کہہ لیں کہ پلاننگ ہے, ایک انسان کی اپنی ذاتی پلاننگ, وہ اور اپنے ٹیسٹ اور اپنے پرسوٹس, یعنی اپنی مرضی کی چیزوں کو پرسو کرنا, اپنے ٹیسٹس کے پیچھے جانا, یہ 2nd کیٹیگری آ گئی سوشل لبرٹی کی.
Third, there is the liberty to unite with other consenting individuals for any purpose that does not harm others. आपका ऑर्गेनाइज अपने आप को करना, ग्रुप बनाना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कोई आप कह लें कि कोई एक अंजुमन बनाना, अपने इकट्ठे होना किसी एक जगह पे, ताकि दूसरे, और वो होना भी इस तरह से ताकि दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुँचे। यानी इसमें भी दो चीज़ें आ गई, एक तो ये कि आप इकट्ठे इस तरह से हों कि किसी को नुकसान ना हो, और दूसरा ये कि आपके इकट्ठे होने से जो आपने वर्किंग करनी है या एक्टिवली जो काम करना है उसके नतीजे में भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. These liberties reflect the idea that true freedom means pursuing one's good in one's own way as long as it does not prevent others from doing the same. So अपने तरीके से आप कर सकते हैं. These ideas directly contradict society's increasing tendency to demand conformity, and unless moral conviction turns against this tendency, the demand for conformity will only increase. So conformity का मतलब यहाँ ये कि अगर सोसाइटी ये चाहती है कि हर जगह पे सब लोग सोसाइटी या स्टेट के लॉज को मान लें और अपने आप को सबमिट कर जाएं और एक तरह से एक्ट करें, तो ये तो उसके अगेंस्ट है. यानी ये एक जो कन्फॉर्मिटी वाला लॉ है इसके अगेंस्ट तो होगा, लेकिन ये अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करेगा. ये तो हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1. यानी चैप्टर नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया कि लिबर्टी क्या है और लिबर्टी की कितनी कैटेगरीज हैं और हार्म प्रिंसिपल क्या है और लोगों को आपस में किस तरह से अपनी सोशल लिबर्टी को प्रैक्टिस करना है. अब आ जाए हम चैप्टर नंबर 2, जिसके मैंने अगेन 2 पार्ट किए हैं, ऑफ द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन. सबसे पहले ये है कि देयर इज़ एक बहुत बड़ा एक आप कह लें ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ ये है कि देयर इज़ एन इलीगल एक्ट ऑफ साइलेंसिंग अदर्स ओपिनियन. फोर्सिबली स्टेट या कोई ग्रुप या कोई डिपार्टमेंट या कोई इंडिविजुअल अगर ये ज़ोर के बलबूते पे दूसरों की आवाज़ को दबाए, तो देर आर सर्टन डेंजर्स ऑफ साइलेंसिंग पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन को दबाने के बहुत सारे ख़तरात हैं. मिल टेल्स वाई ह्यूमैनिटी इज़ हर्ट बाई साइलेंसिंग ओपिनियंस. वो बताते हैं कि किस तरह से ह्यूमैनिटी को नुकसान होता है. नंबर 1, फर्स्टली द सप्रेस्ड ओपिनियन में बी ट्रू. जो आप ओपिनियन सप्रेस कर रहे हैं वो हो सकता है ठीक हो, सच हो. ये राइट्स दैट सच. Since human beings are not infallible, they have no authority to decide an issue for all people and to keep others from coming up with their own judgment. So किसी एक इंडिविजुअल को ये हक नहीं पहुंचता दूसरे लोगों को खामोश करवाए और अपनी ओपिनियन को प्रिवेल करवाने की कोशिश करें. So he asserts that the reason why liberty of opinion is so often endangered is that in practice people tend to be confident in their own rightness and excluding that in the infallibility of the world they come in contact with. सो एक्चुअली लोग जो हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये उनके जो अपने जो उनके राइट्स हैं या जो अपने उनकी ड्यूटीज़ हैं या जो उनके अवेयरनेस है दूसरे लोगों के बारे में, उसके बारे में वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं. सो लोगों की ओपिनियन को दबाने से कुछ नहीं होगा. पॉसिबल ऑब्जेक्शन इस ओपिनियन पे क्या आ सकते हैं जो ओपिनियन मैंने अभी बताई. नंबर 1, पहला ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है. There is the counter criticism that even though people may be wrong, they still have a duty to act on the conscientious conviction. When people are sure that they are right, they would be cowardly not to act on that belief and to allow doctrines to be expressed that they believe will hurt mankind. अब पहला criticism ये है कि लोग ठीक, अगर लोग गलत भी हैं फ़र्ज़ करें, they still have a duty. फिर भी उनके ऊपर ये एक उनके ज़मीर पे उनके ऊपर ये एक लाजमी ड्यूटी है कि वो एक बहरहाल कमिटमेंट और एक कन्विक्शन के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें. व्हेन पीपल आर श्योर दैट दे आर राइट, तो उनको चाहिए कि वो कावर्डली एक्ट ना करें, वो बिल्कुल करज के साथ और बिलीफ के साथ या अपने जो नज़रियात हैं उनको प्रीच करने की कोशिश करें. ये पहला क्रिटिसिज्म. अब इसका आंसर वो कैसे देते हैं. सो दिस मिल रिप्लाइज दैट द ओनली वे दैट अ पर्सन कैन बी कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ राइट एज इफ देयर इज़ कंप्लीट लिबर्टी टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड डिसप्रूव हिज बिलीव्स. उसका आंसर वो क्या देते हैं. वो कहते हैं जी कि ये अगर कोई आदमी कॉन्फिडेंट है कि वो ठीक है तो फिर उसको ये कंप्लीट आज़ादी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्ट किसी के साथ वो इख्तलाफ भी कर सके और उसके किसी दूसरे के नज़रियात जो हैं उनको रिफ्यूट भी कर सके. ह्यूमन्स हैव द कैपेसिटी टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स बट ओनली थ्रू एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन. लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा. ये होगा डिस्कशन से और एक्सपीरियंस से. ह्यूमन जजमेंट इज़ वैल्यूएबल ओनली इन सो फार एज पीपल रिमेन ओपन टू क्रिटिसिज्म. अगर क्रिटिसिज्म होगा तो ही हम सीखेंगे. दैट्स द ओनली टाइम अ पर्सन कैन बी श्योर ही इज़ राइट
as if he's constantly open to differing opinions. There must be a standing invitation to try to disprove his beliefs. So in short, किसी को भी अपनी बेहतरी, कोई भी इंडिविजुअल अगर ये चाहता है कि वो बेहतर हो, तो उसे चाहिए कि he should be open, he should invite every kind of criticism, ताकि उसके जो उसका वन साइडेड पिक्चर उसके माइंड में है उसमें कुछ ऐड हो सके. सो बहुत सारी जब ओपिनियंस, डिफरिंग ओपिनियंस आएंगी तो उसके इल्म में इजाफा होगा. सेकंड ऑब्जेक्शन क्या है? पहला ऑब्जेक्शन तो हमने डिस्कस की. सेकंड ऑब्जेक्शन ये कि देयर इज द क्रिटिसिज्म दैट गवर्नमेंट्स हैव अ ड्यूटी टू अपहोल्ड सर्टेन बिलीव्स दैट आर इंपॉर्टेंट to the well-being of society. Only bad men would try to undermine these beliefs. अब ये हुकूमती ज़ुबान आ गई. गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो जो बिलीव्स हैं, जो समझते हैं कि लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कलेक्टिवली बहुत अच्छे हैं, उनको वो अपहोल्ड करे. और ओनली बैड मैन का मतलब है जिन्हें स्टेट बैड मैन समझती है, सिर्फ वही उनको डिसअप्रूव करेंगे. अब उसका आंसर क्या है जी? Mill replies that this argument still relies on an assumption of infallibility. The usefulness of an opinion is still something out there, something up for debate, and it still requires discussion. आप अगर हुकूमत ये समझ भी ले कि जो वो कह रहे हैं, स्टेट कहती है कि हम जो कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो हुकूमत अगर समझ भी ले तो इवन देन उनकी जो सोच है उसके अंदर फ्लॉज हो सकते हैं. अगेन इनफॉलेबिलिटी, कि कोई भी जो है वो इनफॉलेबल नहीं है, सब फॉलेबल हैं, सब गलती कर सकते हैं, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है. Furthermore, the truth of a belief is integral to whether it is desirable for it to be believed. ये दूसरी बात ये है कि the truth of a belief जो है वो एक आप कह लें कि एक इंटेग्रल चीज़ है. आप उसको करें यकीन या ना करें, सच अपना आप मनवा लेता है. सो सच के लिए, सच को जब आप प्रीच करेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना वैसे ही बनवा लेगा, चाहे हुकूमत हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो. थर्ड जो ऑब्जेक्शन है वो क्या है? मिल इज़ ऑफ द व्यू दैट ट्रूथ इज़ ऑलवेज परसिक्यूटेड, कि सच को हमेशा हरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, सच का रास्ता रोका जाता है. आंसर क्या है? मिल रिप्लाइज दैट सच अ सेंटिमेंट इज़ हार्शली अनफेयर टू दोज हु एक्चुअली आर परसिक्यूटेड फॉर होल्डिंग ट्रू आइडियाज़. कि जो भी हार्शली अनफेयर होता है उसको यकीनन ट्रू आइडियाज़ की वजह से, यानी हर सच्चे इंसान को हरासा किया जाता है, डराया धमकाया जाता है. बाय डिस्कवरिंग समथिंग ट्रू, दीज पीपल हैव परफॉर्म्ड अ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी. सच्चे लोग बहुत बड़ी सर्विस करते हैं लोगों, ह्यूमैनिटी की, सच सामने लाते हैं. सपोर्टिंग द परसिक्यूशन ऑफ सच पीपल सजेस्ट दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट ओनली बीइंग वैल्यूड, बल्कि ना सिर्फ ये कि उनको वैल्यू किया जाता है बल्कि उनकी बात को माना भी जाता है. Mill also contends that it is wrong to assume that truth always triumphs over persecution. सच अपना वैसे ही मनवा लेती है इस तरह की persecution पे. It may take centuries for truth to re-emerge after it is suppressed. For example, Mill writes that the Reformation of the Catholic Church was put down 20 times before Martin Luther was successful. It is mere sentimentality to think that truth is stronger than error, although truth will tend to be rediscovered over time if it is extinguished. जितना मर्जी वक्त लग जाए, तारीख ने बताया मार्टिन लूथर किंग का जो एक आप कह लें कि उनकी जो स्ट्रगल है कैथोलिक चर्च की और रेफॉर्मेशन मूवमेंट है कैथोलिक चर्च की, तो ये जितने भी, इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ जहाँ सच था उसने वक्त के साथ साथ अपना आप मनवा लिया. यानी ट्रूथ जो है ये अल्टीमेटली इसने अपना रास्ता बनाना होता है. चौथा, फोर्थ वन, Mill responds to the possible argument against him that since we do not actually put dissenters to death anymore, no true opinion will ever be extinguished. हम क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले लोगों को कोई हम ख़त्म नहीं कर देते, वो ज़िंदा रहते हैं. नो ट्रू ओपिनियन विल एवर बी एक्सटिंग्विश्ड. तो कोई भी जो सच्ची ओपिनियन है वो ख़त्म नहीं होगी, वो बुझेगी नहीं, वो अपना रास्ता छोड़ेगी नहीं. मिल इसका रिप्लाई क्या करते हैं इस क्रिटिसिज्म का कि दैट इलीगल परसिक्यूशन फॉर ओपिनियंस इज स्टिल सिग्निफिकेंट सोसाइटी. कानून फिर भी अपना आप मनवा लेता है. फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ ब्लास्फेमी और एथिज्म, देयर इज आल्सो नो गारंटी गिवन जनरल पब्लिक ओपिनियन दैट मोर एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ लीगल परसिक्यूशन विल नॉट रीइमर्ज. कानून अपना रास्ता बनाता है, कानून फेल हो जाए तो नया कानून बनता है. नया कानून भी अगर आम पब्लिक के लिए फ़ायदा मंद है तो तभी चलता है, वरना ख़त्म हो जाता है. Mill argues that social intolerance causes people to hide their views. ये जो social intolerance है, बर्दाश्त की कमी, ये लोगों को अपने व्यूज़ छुपाने में
کی وجہ بنتی ہے. اینڈ اسٹائفلز انٹلیکچولیزم اینڈ انڈیپینڈنٹ تھاٹ. اس طرح سے انڈیپینڈنٹ تھاٹ جو ہے وہ باہر نہیں آتی. Stifling free thinking hurts truth no matter whether a particular instance of free thinking leads to false conclusion. چاہے جو مرضی ہو جائے, جب بھی آپ ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, سچ سامنے نہیں آئے گا. جب سچ سامنے نہیں آئے گا تو پراپر کنکلوژن ڈرا نہیں ہوں گے. جب پراپر کنکلوژن ڈرا نہیں ہوں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی. اسی چیپٹر کا پارٹ 2 یہ کہتا ہے کہ جب مل نے یہ ساری اوپینینز اپنی اور کرٹیسزم اور ان کے آنسرز بتا دیے, تو مل نے 3 نئے آرگومنٹ سامنے رکھے ان فیور آف فریڈم آف اوپینین کے. یعنی جو سیکنڈ پارٹ ہے ڈیلز ود فیور آف فریڈم آف اوپینین یا فریڈم آف اوپینین. اس سیکنڈ آرگومنٹ از یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے, پہلا تو یہ تھا. سیکنڈ آرگومنٹ از دیٹ ایون اف دا پیپل اوپینین از ٹرو, if it is not debated it will become dead dogma. یعنی پہلا آرگومنٹ تو یہ تھا کہ سچ کو چھپایا جاتا ہے, سچ کو ہراس کیا جاتا ہے, پبلک اوپینین کو روکا جاتا ہے. اب سیکنڈ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اوپینین سچی ہے تو if it is not debated it will become dead dogma. اگر وہ نہیں ڈسکس ہوتی تو ہوگا کیا, کہ ہوگا یہ کہ وہ ایک ختم ہو جائے گا, وہ ڈاگما, وہ خیال ختم ہو جائے گا, وہ آئیڈیا ڈیڈ ہو جائے گا. If truth is simply held as a prejudice, then people will not fully understand it and will not understand how to refute objections to it. اب اگر ٹروتھ کے بارے میں ایک تعصب برتا جائے یا اس کو ایک تعصب کے طور پہ لیا جائے, اس کو ایلینیٹ کر دیا جائے, اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے, تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے, اور ہوگا یہ کہ نہ آپ سمجھ پائیں گے نہ اس پہ کوئی آبجیکشنز کر پائیں گے. پھر 2 اس کے پریکٹیکل جو کرٹیسزم ہیں اس آرگومنٹ کے, اس کی طرف مل نے اشارہ کیا. پہلا یہ, one could say that people should be taught the grounds for their opinions, and that having been taught these grounds, they do not then merely hold prejudices, but really understand the basis of their opinions. اب اگر لوگوں کو اوپینین کوئی بھی بنانے کی اجازت دیں اور اس کی ٹرو گراؤنڈ یا اس کا بیک گراؤنڈ مانگیں اور ان کو اپنا بیک گراؤنڈ بنانے دیں, تو ہوگا یہ کہ جب وہ گراؤنڈس یا کوئی ایک لاجیکل گراؤنڈ بنا لیں گے تو ہوگا یہ کہ اس سے وہ اپنی اوپینین کی بیسس کو سمجھ جائیں گے. یہ جو ہم بیس لیس گفتگو کرتے ہیں اور بغیر وجہ کے, بغیر آرگومنٹ کے, بغیر کسی تیاری کے, بغیر کسی تھیسس کے, تو اس سے ہم نکل جائیں گے. Mill replies that in cases where differing opinions are possible, understanding the truth requires dispelling arguments to the contrary. If a person cannot refute objections, then he cannot properly be said to understand his own opinion. آپ نے اگر کسی کے آرگومنٹ کو سمجھنا ہے اور آپ نے اس کی آبجیکشنس کو ریفیوٹ کرنا ہے, تو ایون دین یو نیڈ a solid answer and a solid justification. Furthermore, he must hear these objections from people who actually believe them. اس کے علاوہ یہ کہ اس کو آبجیکشن جو لوگ کرتے ہیں, کسی بھی طرح کے آبجیکشنس جو ہوں, ان کو سننا چاہیے, because it is only these people who can show the full force of the arguments. So بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگ آپ پہ آرگیو کرتے ہیں, آبجیکشنس کرتے ہیں, ان کو سننا ضروری ہے تاکہ آپ کی جو آرگومنٹ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جا سکے. Responding to objections is so important that if no dissenters exist, it is necessary to imagine them. اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کی اوپینین 100% مان لی جائے, آپ کو سچا مان لیا جائے, everyone is thinking you to be on top of it, on top of everything, آپ کی بات کو حرف آخر لے لیا جائے, 100% مان لیا جائے, ایون دین آپ کو اس کے اندر کچھ جو فلاز ہیں وہ نظر آنے چاہیے. اگر نہیں تو آپ امیجن ضرور کیجیے, and to come up with the most persuasive argument they could make. تو persuasive arguments کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. Second criticism might be that it is not necessary for mankind in general to be familiar with potential objections to the beliefs, but only for philosophers and theologians to be thus aware. یہ کام philosophers اور theologians کو کرنا چاہیے. Criticism یہ ہے, second criticism, کہ عام جنرل مین کائنڈ کے لیے اس کا فیملیئر ہونا ضروری نہیں, بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم philosophers and theologians کو یہ کام ذمہ لگائیں اور وہی اس کو جج کریں اور وہی فیصلہ کریں. Mill replies that this objection does not weaken his argument for free discussion, because dissenters still must be given a voice with which to object to opinions. اب اگر ہم یہ بات اگین وہ کہتے ہیں کہ یہاں میرا آرگومنٹ کمزور نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ حق دے رہے ہیں کہ جو اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اپنی اوپینین دے سکیں. یعنی اگر آپ نے فلاسفرس کو یہ اجازت دے دی
اور فلاسفرز کے اوپر بھی آبجیکشنز آئے اور آبجیکشنز کی کو جسٹیفائی کرنے کا فلاسفرز کو بھی موقع ملا, تو یہ اگین ایک ڈسکشن ایسی ہوگی جو کہ ہیلتھی ہوگی. Furthermore, while in the Catholic Church there is a clear distinction between common people and intellectuals, in Protestant countries like England, every person is considered responsible for his choices. یہاں دونوں جو سیکٹس ہیں کرسچینٹی, ان دونوں کا ڈفرینس بتایا گیا ہے کہ کہاں کتنا فرق ہے. Mill then presents a third argument for the value of liberty in thought and discussion. کیا جی, he writes that if a true opinion is not debated, the meaning of the opinion itself may be lost. اب اگر ٹرو اوپینین سامنے نہ لائی جائے, اس پہ ڈبیٹ نہ ہو, اس کے مختلف پروز اینڈ کونس ڈسکس نہ ہو, تو جو اس اوپینین کے میننگز ہیں وہ ہم لوز کر جائیں گے, ہم اس کی اسپرٹ کو گم کر دیں گے. This can be seen in the history of ethical and religious beliefs. When they stop being challenged, they lose their living power. جب بھی کسی بھی دور کے ریلیجیس بلیفس ہوں, ایتھیکل بلیفس ہوں, ہسٹری میں دیکھیے, جب وہ چیلنج نہیں ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی لیونگ پاور کھو دیتے ہیں. چیلنج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان نظریات کی, ان بلیفس کی بہت زیادہ جو آپ کہہ لیں اتھینٹسٹی ہے وہ اور زیادہ سالڈ ہوتی چلی جاتی ہے, وہ زیادہ پریویل کرتی ہے اور ایک قانون کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. ادروائز وہ ایک وقت آتا ہے جب وہ ایک myth بن جاتی ہے. Mill says that Christianity faces such a situation where people's beliefs are not reflected in their conduct. Christianity میں ایسا ہوتا ہے. As a result, people do not truly understand the doctrines they hold dear, and their misunderstanding leads to serious mistakes. لوگ کرسچینٹی میں یہ کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹرائنس کو یا کرسچن بلیفس کو جب پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے, ان کی بیسس کو, ان کی ورکنگ کو, ان کی فلاسفی کو سمجھ نہیں پاتے, تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. Mill presents one possible criticism of this view. اب یہ جو ریلیجس کی بات ہوئی, اس کا انہوں نے ایک کرٹیسزم, اس کرٹیسزم کا ایک انہوں نے Mill presents one possible criticism, ایک انہوں نے objection criticism اس طرح سے کیا. He writes that if it could be asked whether it is essential for true knowledge for some people to hold erroneous opinions. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرو نالج جو کچھ لوگوں کا ہے اس کو ہم نہ مانیں, ہم ان کی اوپینین کو ویک سمجھیں. Mill replies that having an increasing number of uncontested opinions is both inevitable and indispensable in the process of human improvement. ان کا خیال یہ ہے کہ جتنے زیادہ uncontested opinions ہوں گی, unchallenged opinions ہوں گی, اور ہم اس کو ایک ٹرو نالج کے طور پہ لے رہے ہیں, ہم ان کو ایز اٹ از لے رہے ہیں, تو سی ہیومن امپروومنٹ نہیں ہوگی. However, this does not mean that the loss of debate is not a drawback, and he encourages teachers to try to compensate for the loss of dissent. Teachers کے ذمہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ کریں اور ہر طرح کے پروز اینڈ کونس سامنے لائیں تاکہ ڈسکشن ہیلتھی بنائی جا سکے. Mill then turns to a fourth argument for freedom of opinion. 3 arguments ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. چوتھا یہ ہے that in the case of conflicting doctrines, perhaps the most common case is that instead of one being true and one false, the truth is somewhere between them. بعض اوقات یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک سچا اور ایک بالکل ہی جھوٹا ہو سکتا ہے کہ سچ ان دونوں کے بالکل درمیان میں ہو. یہ بہت دفعہ ہو سکتا ہے. Progress usually only substitutes one partial truth for another, the newer truth more suited to the needs of the times. تو پروگرس جو ہے اس کے لیے ایک پارشل ٹروتھ ہونا ضروری ہے. یعنی آپ نے اگر آگے پروگرس کرنا ہے اپنے نظریات میں, اپنی لائف میں, اپنی پریکٹیکل لائف میں, تو آپ کو آدھی سچائی بھی مل جائے تو آپ کی پروگرس ہو سکتی ہے. نئے سچ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں, وہ وقت کی ضرورت ہوتے ہیں اور یہ زندگی کو بہتر بناتے ہیں. Dissenting or heretical opinions often reflect the partial truths not recognized in popular opinion. جو ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز ہوتی ہیں یہ پارشل ٹروتھس جو ہے ان کو سامنے لاتی ہیں. یعنی جو آپ کی اگینسٹ چیلنج قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں لوگوں کے, جو آپ سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں, اس میں بھی آدھا سچ ہوتا ہے, اور اس آدھے سچ کو آپ نے میچ کرنا ہے اپنے والے آدھے سچ کے ساتھ. یہ ایک پورا پھر ایک سچ مکمل ہوتا ہے. اینڈ آئی ویلیوبل فار برنگنگ اٹینشن ٹو اے فریگمنٹ آف وزڈم, اور یہی اکٹھا ہوگا تو ایک فریگمنٹ آف وزڈم بنے گا. This fact can be seen in politics where differing opinions keep both sides reasonable. اسی لیے یہ پالیٹکس میں بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے, عمل دخل ہوتا ہے. سیاست میں دونوں طرح کے سچ چلتے ہیں اور دونوں ایک طرح کی جو سچ ہیں وہ ایک دوسرے کو
कॉम्प्लीमेंट करते हैं. Mill then looks at a criticism of this fourth argument. अब इस fourth argument का ऊपर criticism क्या है? He says that it could be argued that some principles such as those of Christianity are the whole truth, and if somebody disagrees, he is completely wrong. कुछ ऐसे हैं क्रिश्चियनिटी के जो बिल्कुल कंप्लीट सच हैं, जैसे इल्हामी मज़ाहब में, या आप कह लें कि जो रिवील्ड रिलीजन्स हैं उनके जो पैगाम हम समझते हैं कि गॉड की तरफ से होता है, तो वो तो 100% ठीक होता है, उसमें तो कहीं कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं होती. मिल रिप्लाइज बाय सेइंग that in many ways Christian morality is incomplete and one-sided, and that some of the most important ethical ideas have been derived from Greek and Roman sources. इसकी शायद वजह ये भी है कि जो क्रिश्चियन ये एक बिलीफ ये भी है कि क्रिश्चियन बाइबल में कुछ चेंजेस आई हैं, या जो चेंजेस की गई मिडीवल पीरियड में या डार्क एजेस में, तो जो एक्चुअली जो चेंजेस हैं, जो इनकम्प्लीटनेस है या वन साइडेडनेस है, इसकी वजह रिलीजन नहीं है, इसकी वजह बाइबल नहीं है, बल्कि वो जो क्लास है जिसने इसमें चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस वो लेके आए ग्रीक और रोमन सोर्सेज से, उसको में बाइबल की जो प्रीचिंग्स उसमें शामिल की. He argues that Christ himself intended his message to be incomplete and that it is a mistake to reject secular supplements to Christian morality. Most basically, human imperfection implies that a diversity of opinion would be required to understand truth. ये भी एक आइडिया है कि इन जो क्राइस्ट हैं उनकी जो उन्होंने भी कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ी ताकि लोग उस पर कुछ क्यास कर सकें, या कुछ उसमें लोग जो हैं वो उसमें अपना हिस्सा डाल सकें या उसको कंप्लीट कर सकें क्रिश्चियन मोरालिटी में. बहरहाल एक बात है कि ह्यूमन परफेक्शन जो है उसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन जितनी ज़्यादा होगी हम उतना ज़्यादा सच के करीब होते चले जाएंगे. So, after looking all these four arguments for liberty, Mill briefly addresses the argument that free expression should be allowed, but only if it sticks to fair discussion. ये हमारा आखिरी पॉइंट ये है. इतनी लंबी डिबेट के बाद वो जो 4 पॉइंट्स लेके आए, उसका क्रिटिसिज्म लेके आए, उस पर ऑब्जेक्शंस लेके आए और उसके आंसर्स भी दिए इन 2 चैप्टर्स में, तो एंड पे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि लिबर्टी जो है वो उसके ऊपर जो डिस्कशन है, अगर वो फेयर डिस्कशन है जिस पे सबको मौका मिले, तो फिर तो ये ठीक है, then it is well and good, it should be allowed. He says that such a standard would be very hard to enforce from a practical perspective, लेकिन इसको प्रैक्टिकली नाफिज करना, इसको इम्प्लीमेंट करना और इंश्योर करना, that is very difficult. Mill posits that it would likely only be dissenters who would be held to such a high standard of conduct. जिन लोगों ने इख्तलाफ करना है उनको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव किस्म का कंडक्ट जो है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो है वो पेश करना पड़ेगा. यानी जो लोग डिसेंटर्स होंगे, जो इख्तलाफ करेंगे, जब वो अपना इख्तलाफ करेंगे, अपना आर्गूमेंट पेश करेंगे, तो उनको अपने आर्गूमेंट के लिए बड़े अच्छे किस्म का कंडक्ट का मुजाहरा करना पड़ेगा. Ultimately, it is not law's place to restrict discussion in this way. Public opinion must look at individual cases and hold both sides to the same standard. Individual जो liberty है, इसमें public opinion के को individual to individual देखना चाहिए. तमाम individuals को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपनी बात कर सकें, और दोनों sides हर दो तरह के जो ideas हैं उनको respect मिलनी चाहिए. सो यहाँ पर हमारा ये एक बड़ा लेंथी डिबेट ख़त्म होती है जो कि हमने ली j.s. मिल के ऑन लिबर्टी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स में. ये दो चैप्टर हैं, इसमें हमने लिबर्टी की हिस्ट्री, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को जो लाक हैं ख़तरात, उन पर बात हमने की, डिस्कशन पे बात की. यहाँ हमारे पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं. ये सिलसिला जारी है इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो लेके मैं आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँगा. इन 2 चैप्टर्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.